اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ موضوع گفتگو ہے نکاح اور نکاح سے متعلق فقہی احکام۔ ان فقہی احکام میں دودھ پلانے کی وجہ سے جو رضائی رشتہ دار ہیں اور محرم ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ نکاح باطل ہے، ان کی ہم تفصیل بیان کر رہے تھے۔ ایک اہم مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا کہ جو دودھ پینے کی وجہ سے اس کی بیوی کی بھانجیاں یا بھتیجیاں بن گئی ہوں۔ ایسی خاتون کہ جس نے کسی کا دودھ پیا ہے اور اس دودھ پینے کی وجہ سے اب اس کی وہ رضائی بہنیں اور ان کی آگے جو اولادیں ہیں اس کی بھانجیاں ہیں یا اس کی بھتیجیاں لگتی ہیں رضائی حوالے سے، تو کوئی شخص اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر، جیسے پہلے ہم مسئلہ بیان کر چکے ہیں کہ جو بھتیجیاں اور بھانجیاں ہیں ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، تو یہاں پر بھی بیوی کی اجازت جو ہے اس کو شرط رکھا گیا ہے کہ جو رضائی حوالے سے بیوی کی بھتیجیاں اور بھانجیاں ہوں ان کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو بیوی کی اجازت کے بغیر ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ نیز اگر کوئی شخص کسی لڑکے سے اغلام کرے، خدا نخواستہ بدفعلی کرتا ہے کسی لڑکے کے ساتھ، تو وہ اس لڑکے کی رضائی بیٹی یا رضائی بہن، رضائی ماں اور دادی، یعنی ان عورتوں سے کہ جو دودھ پینے کی وجہ سے اب اس لڑکے کی رضائی اعتبار سے بیٹی، ماں، بہن اور دادی بن گئی ہوں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ اگر کسی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی ہے تو اس لڑکے کی وہ رشتہ دار کہ جو رضائی اعتبار سے ماں، بہن، بیٹی یا دادی ہے ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ احتیاط کی بنا پر اس صورت میں جب کہ لواطت کرنے والا بالغ ہو تو تب بھی یہی حکم ہے کہ اگر لواطت کرنے والا بالغ ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نکاح نہیں کر سکتا۔ جس عورت نے کسی شخص کے بھائی کو دودھ پلایا ہو وہ اس شخص کی محرم نہیں بن جاتی، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس سے شادی نہ کرے۔ جس خاتون نے کسی شخص کے بھائی کو دودھ پلایا ہے تو جس کو دودھ پلایا ہے اس کے بھائی سے اگر شادی کرنا چاہتی ہے تو فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس سے شادی نہ کرے، اگرچہ محرمیت اس کی طرف سرایت نہیں کرتی۔ یہ پہلے ہم مسئلہ بیان کر چکے ہیں، تو تاکیداً ایک دفعہ پھر یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ کوئی آدمی دو بہنوں سے ایک ہی وقت میں نکاح نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ رضائی بہنیں ہی کیوں نہ ہوں۔ سگی بہنیں ہیں تو ایک وقت میں دونوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر رضائی بہنیں ہیں تو بھی ایک وقت میں دو بہنوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ یعنی دودھ پینے کی وجہ سے ایک دوسری کی بہنیں بن گئی ہوں، اور اگر وہ دو عورتوں سے شادی کرے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ وہ آپس میں بہنیں ہیں، تو اس صورت میں جب کہ ان کی شادی ایک ہی وقت میں ہوئی ہو تو فرماتے ہیں کہ اظہر یہ ہے کہ دونوں کا نکاح باطل ہے۔ اور اگر نکاح ایک ہی وقت میں نہیں ہوا بلکہ ایک نکاح پہلے ہوا اور دوسرا بعد میں ہوا تو پہلے والا نکاح صحیح ہے اور دوسرا نکاح باطل ہے۔ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کا دودھ ان اشخاص کو پلائے کہ جن کا ذکر ابھی ذیل میں کیا جائے گا تو اس عورت کا شوہر اس پر حرام نہیں ہوتا، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ احتیاط کی جائے۔ کسی خاتون نے اپنے شوہر کا دودھ اگر ان رشتہ داروں کو پلایا ہے کہ جن کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کی بنا پر اس عورت کا شوہر اس پر حرام نہیں ہوتا۔ مثلا اپنے بھائی اور بہن کو اپنے شوہر کا دودھ پلایا ہے
اپنے بھائی اور بہن کو اپنے شوہر کا دودھ اس نے پلایا ہے۔ اسی طرح فرما رہے ہیں کہ اپنے چچا، اپنی پھپھی، اپنے ماموں اور اپنی خالہ کو اس نے دودھ پلایا ہے۔ اپنے چچا اور ماموں کی اولاد کو دودھ پلائے، اپنے بھتیجے کو دودھ پلائے، اپنے دیور اور نند کو پلائے، شوہر کا چھوٹا بھائی اور اسی طرح شوہر کی بہن نند کو دودھ پلائے، اپنے بھانجے یا اپنے شوہر کے بھانجے کو دودھ پلائے، اپنے شوہر کی دوسری بیوی کے نواسے یا نواسی کو دودھ پلائے۔ یہ 8 موارد ہیں کہ جس میں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا دودھ ان اشخاص کو پلائے تو عورت کا شوہر اس پر حرام نہیں ہوتا، اگرچہ احتیاط یہی ہے کہ اس سے بچا جائے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون کسی شخص کی پھوپھی زاد یا خالہ زاد بہن کو دودھ پلا دے، یعنی کزن کو دودھ پلا دے، تو وہ خاتون اس شخص کی محرم نہیں بنتی، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ شخص اس خاتون سے شادی نہ کرے کہ جس کو اس کی بیوی نے دودھ پلایا، وہ کزن۔ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں، اگر اس کی ایک بیوی دوسری بیوی کے چچا کے بیٹے کو دودھ پلا دے، کزن کو، تو جس عورت کے چچا کے بیٹے نے دودھ پیا ہے وہ اپنے شوہر پر حرام نہیں ہوگی۔ دودھ پلانے کے آداب میں جو تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے سب عورتوں سے بہتر اس کی اپنی ماں ہی ہے، اور ماں کے لیے مناسب ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی اجرت اپنے شوہر سے نہ لے، اور شوہر کے لیے یہ بات اچھی ہے، احتیاطاً مستحب ہے کہ اسے اجرت دے۔ اور اگر بچے کی ماں دایا کے مقابلے میں زیادہ اجرت لینا چاہے تو شوہر بچے کو اس سے لے کر دایا کے سپرد کر سکتا ہے کہ وہ دائی کو دے دے، اگر اصل ماں جو ہے بچے کی وہ اجرت زیادہ مانگ رہی ہے جبکہ دائی یا دایا وہ کم لے رہی ہے تو وہ بچے کو ماں سے لے کر اسے دے سکتا ہے۔ فرما رہے ہیں مستحب یہ ہے کہ بچے کی دایا شیعہ اثنا عشری ہو اور عقل مند ہو، ہوش مند ہو، پاک دامن ہو، خوبصورت خوش شکل ہو، اور مکروہ ہے کہ اگر وہ غیر اثنا عشری ہے، غیر شیعہ ہے اور غبی ہے، یا وہ بدصورت ہے یا بد اخلاق ہے یا حرام زادی ہے، تو مکروہ ہے کہ ایسی خاتون کے پاس بچے کو نہ دیا جائے، ایسی خاتون کو دایا نہ بنایا جائے۔ ایسی عورت کو دایا کے طور پہ منتخب کرنا کہ جس کا دودھ اس بچے سے ہو کہ جو ولد الزنا ہے۔ اگر ایسا بچہ کہ جو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے اگر اس کا دودھ ہے اور اس دودھ کو دایا آگے پلا رہی ہے تو احتیاط کی جائے، اس کا دودھ اس کو نہ پلایا جائے، چونکہ دودھ سے ہی گوشت، پوست اور ہڈیاں بنتی ہیں، اور اس دودھ کے ذریعے بہت سارے اوصاف بھی منتقل ہو جاتے ہیں بچے میں۔ تو اگر خاتون میں کچھ کمیاں ہیں اس کے اخلاق میں اور اس کے کردار میں تو ممکن ہے اس کی سوچ، فکر، اخلاق، کردار یہ اس بچے میں بھی منتقل ہو جائے، تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔